اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ابھی اور آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے کہ میلاد کون کون منائے اور کیوں منائے، اور قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے بتائیے کہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے۔ اس شخص کو یہ تھا کہ وہ ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ تم اپنے اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھو۔ اس کو یہ تھا کہ وہ یہ والی آیت کہہ دیں گے، لیکن حضرت امام زین العابدین نے جو آیت کہی وہ یہ تھی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ان قریب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت تب نازل کی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھتے پڑھتے رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا اور کہنے لگے کہ اے جبرائیل جا پوچھ کے آ میرے محبوب کو کیا ہوا ہے، حالانکہ اس کا رب تجھ سے بہتر جانتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کو کیا ہوا ہے۔ تو حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے اے محبوب اللہ فرماتا ہے کیوں رو رہے ہو، حالانکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے جبرائیل میری امت کے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں کہ وہ جنت میں جائیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی وجہ سے رو رہے تھے، تب بھی اپنی امت کی وجہ سے رو رہے تھے، جب پیدا ہوئے تب بھی امت کا کہہ رہے تھے، اور جب آپ ظاہری طور پر وصال ہوا تب بھی آپ امت کہہ رہے تھے۔ اتنا پیار تھا اپنی امت سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور فرمانے لگے کہ اے اللہ وہ اس وجہ سے روتے ہیں کہ ان کو اپنی امت کی فکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا اور کہنے لگے اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ اپنی امت کی وجہ سے غمگین نہ ہوں، اے محبوب آپ اپنی امت کی وجہ سے غمگین مت ہوں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کو ان قریب اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرماتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے محبت فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں، اور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت کی۔ آج کچھ لوگ میلاد نہیں مناتے۔ وہ میلاد کیوں نہیں مناتے؟ اگر تو وہ ماں کی صورت میں ہے تو دیکھا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے تین سگے بیٹے اپنی سگی ماں کو گلے میں پٹا ڈال کر عرب میں ایک میلہ لگتا تھا جس میلے کا نام اوکاز ہوتا تھا، اور وہ ادھر ہر سال لگتا تھا۔ وہ تین بیٹے اپنی ماں کے گلے میں پٹا ڈال کر اس ماں کو اس اوکاز کے میلے میں بیچ آئے، اور جتنے پیسے بنے جتنے انہوں نے حاصل کیے
ان پیسوں کو برابر برابر اپنے آپ میں تقسیم کر لیا، اور ان پیسوں سے کیا کیا؟ اللہ اور خدا بہتر جانتا ہے، خدا اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ان پیسوں کا بھی کیا کرنا تھا تم نے؟ اپنی ماں کو بیچ کر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آمد ہوئی، پھر ایسا کمال ہوا، اتنی عزت ملی ماں کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سدرۃ المنتہا کے پاس جنت تھی، اس جنت کو کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا اور کہا اے لوگوں جسے جنت چاہیے وہ اپنی ماں کی عبادت، اپنی ماں سے محبت کرے، وہ اپنی ماں سے محبت کرے۔ اگر آپ کو اپنے اعمال کے اوپر اتنا یقین ہے کہ آپ مرتے ہی سیدھا جنت میں چلے جائیں گے تو پھر آپ میلاد نہ منائیں۔ آپ کو کوئی نہیں کہتا میلاد منانے کو، لیکن اگر آپ کو تھوڑا سا ڈاؤٹ بھی ہے کہ آپ کے اعمال کم ہیں یا آپ نے نماز چھوڑی ہے تو کوشش کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کی، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان اس پر گواہ ہے کہ جو شخص دنیا میں جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منائیں گے تو ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق بھی ہوگی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔